معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی ویڈیو بھی رمضان المبارک کے بابرکت اور مقدس مہینہ کے بارے میں ہے۔ رمضان شہر الرحمت والبرکہ، یعنی رمضان رحمت و برکت کا مہینہ ہے۔ معزز سامعین کرام، رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ شیاطین کو قید کر کے اپنے بندوں کو نیکی کے کاموں کی رغبت دلاتا ہے تاکہ بھلائی کے کام کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس رات کی بھلائی سے محروم رہا تو وہ محروم ہی رہا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کے لیے ہر اچھے کام، مثلاً عبادات، صدقہ و خیرات، دوسروں کی مدد، سلام اور مسکراہٹ وغیرہ میں سبقت لے جانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور رمضان المبارک میں یہ دعا بھی ہمیں زبانی یاد کر لینی چاہیے اور اسے صبح و شام پڑھنا چاہیے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے زندہ اور قائم رہنے والے، تیری رحمت کے سبب سے فریاد کرتا ہوں کہ میرے سب کاموں کی اصلاح فرما دے اور پلک جھپکنے تک کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ معزز سامعین کرام، روزہ اس ماہ کی خصوصی عبادت ہے جو شعبان المعظم سن 2 ہجری میں فرض کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 برس رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ اس غرض کے لیے رمضان کا مہینہ امت مسلمہ کے حصے میں آیا اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ البقرہ آیت نمبر 183۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ پس تم میں سے جو اس مہینے کو پائے تو چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ معزز سامعین کرام، حدیث سے بھی روزے کی فرضیت ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ روزہ فرض عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ بے شمار فائدوں کا حامل اور اجر و ثواب کمانے کا ذریعہ بھی ہے، جیسا کہ روزہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے عمل کی بابت سوال کیا جو انہیں جنت میں داخل کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم روزہ کو لازم پکڑ لو کہ اس کی مانند کوئی چیز نہیں۔ اور روزہ دار کے لیے جنت میں ایک خصوصی دروازہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے،
قیامت کے دن پکارا جائے گا روزے رکھنے والے کہاں ہیں؟ چنانچہ جو شخص روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا وہ اس میں داخل ہو جائے گا، اور جو اس میں داخل ہو گیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ معزز سامعین کرام، روزہ آگ سے بھی بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کی مسافت پر رکھے گا۔ اور روزے دار کے منہ کی بساند، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بساند اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور سب سے بڑا جو اجر ہے وہ یہ ہے کہ روزے کی جزا خود اللہ پاک دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزہ کے، بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ ایک بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ جہاں باقی عبادات کا اجر 10 سے 700 گنا بتایا، وہاں روزے کا اجر مخفی رکھا گیا ہے، کیونکہ در حقیقت یہ خود ایک مخفی عبادت ہے اور روزہ ڈھال بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ آگ سے ڈھال ہے، جس طرح لڑائی میں تم میں سے کسی کی ڈھال ہوتی ہے، یعنی روزے کی وجہ سے انسان بہت سے ان گناہوں سے بچ جاتا ہے جن کے ارتکاب کی صورت میں وہ جہنم میں جا سکتا تھا۔ روزہ یہ لغت عربی میں صیام یعنی مطلق رک جانے کو کہتے ہیں۔ شرعی اعتبار سے روزہ عبادت کے ارادے سے کھانے پینے اور دیگر روزہ توڑ دینے والی چیزوں سے صبح صادق کے طلوع سے سورج کے غروب تک اجتناب کرنا ہے۔ مگر یاد رہے کہ روزہ صرف کھانا پینا ہی نہیں، بہت سی بری عادات کے چھڑانے کا ذریعہ بھی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابن الجوزی نے روزے کے 3 درجے بتائے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارا روزہ کس درجے کا ہے، یعنی عام روزہ۔ عام روزہ تو یہ ہے کہ خود کو پیٹ بھرنے اور شہوت سے روکے، اور خاص روزہ یہ ہے کہ نظر، زبان، ہاتھ، پاؤں، کان اور تمام اعضاء کو گناہ سے بچائے۔ اور خاص روزہ یہ ہے کہ دل کو ردی خیالات اور اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے افکار سے پاک کر دے اور اس کی یاد کے سوا ہر چیز سے رک جائے۔ تو روزہ میں ہمیں جو خصوصی طور پہ ہم نے کام کرنے ہیں سامعین کرام، وہ یہ ہیں، روزہ ایک فرض عبادت ہے جسے خالص نیت کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھیں۔ کسی شرعی عذر کے بغیر روزہ ہرگز نہ چھوڑیں۔ روزے کو باطل کرنے والے کاموں سے بچیں۔ روزے کی حالت میں خاص طور پر زبان کی حفاظت کریں۔ گھر میں عبادت کے لیے ایک جگہ مقرر کر لیں جہاں ضرورت کی تمام چیزیں موجود ہوں، مثلا جائے نماز، قرآن مجید، ذکر و اذکار کی کتب وغیرہ۔ اس سے وقت کی بچت ہوگی۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔